بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ہندوستان ایک ایسی سرزمین جہاں صدیوں سے مختلف عقائد، مذاہب اور روایات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان آنے سے پہلے یہاں کا مذہبی ماحول کیسا تھا؟ کیا یہاں بدھ مت کا غلبہ تھا؟ کیا مندر میں مورتیاں رکھی جاتی تھی اور ان کے پوجا کیسے کی جاتی تھی؟ کیا لوگ گھروں میں بھی مورتیاں رکھتے تھے اور ان کے پرستش کا طریقہ کیا تھا؟ اور سب سے اہم سوال، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ انہیں کس نے بھیجا اور وہ کیوں آئے، اور انہوں نے یہاں آ کر کیا تبدیلیاں کی؟ پیارے دوستو، یہ ایک عام تاریخی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس نے ہندوستان کے روحانی، سماجی اور ثقافتی نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیسے ہوا، صوفیہ کرام کا کردار کیا تھا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے محبت، امن اور آخرت کا پیغام کیسے عام کیا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم تاریخ کے دریچوں کو کھولنے جا رہے ہیں جہاں آپ کو وہ حقائق معلوم ہوں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ پیارے دوستو، تو چلے تاریخ کی گہرائی میں جھانکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان کی آمد کا اصل حقیقت کیا تھی۔ ہندوستان کی سرزمین صدیوں سے مختلف مذاہب، ثقافتوں اور روایات کا مرکز رہی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب 12ویں صدی میں ہندوستان تشریف لائے تو یہاں کا سماجی، مذہبی اور سیاسی ماحول کافی مختلف تھا۔ اس دور میں ہندوستان میں ہندو، بدھ مت اور جین مت کے پیروکار بڑی تعداد میں موجود تھے، ساتھ ہی کچھ علاقے میں مقامی عقائد اور روایات بھی رائج تھے۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے ہندوستان میں زیادہ تر لوگ ہندو مت اور بدھ مت کے پیروکار تھے۔ مندروں میں پوجا کا نظام عام تھا اور مختلف دیوی دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی تھی۔ بدھ مت بھی ایک نمایاں مذہب تھا، خاص طور پر شمالی ہندوستان میں۔ اس کے علاوہ جین مت اور دیگر مقامی روایات کے ماننے والے بھی موجود تھے۔ کچھ علاقوں میں ایسی روایات تھے جنہیں بت پرستی کہا جا سکتا ہے، یعنی لوگ مورتیوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا ہندوستان صرف بت پرستی میں ملوث تھا۔ ہندو مذہب میں فلسفہ، یوگا، ویدانت اور بھکتی جیسے مختلف رجحانات بھی موجود تھے جو روحانی ترقی پر زور دیتے تھے۔ پیارے دوستو، اسلام ہندوستان میں پہلے ہی عرب تاجر کے ذریعے جنوبی ساحلی علاقوں میں پہنچ چکا تھا، لیکن شمالی ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ میں سب سے بڑا کردار صوفیہ کرام کا تھا۔ صوفیہ نے محبت، امن اور انسانیت کے تعلیم کو عام کیا، اور اس میں سب سے نمایاں نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر سنجر سے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا مرکز بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کی وحدانیت، محبت اور خدمت خلق کا درس دیا۔ ان کی کرامات، حسن اخلاق اور عاجزی نے بے شمار لوگوں کو متاثر کیا اور اسلام کے تعلیمات کی طرف راغب کیا۔ پیارے دوستو، ہندوستان کے لوگ کیسے تھے؟ اس دور میں ہندوستان میں مختلف طبقات تھے: برہمن، کشتریہ، ویشیہ، شودر۔ ہندو معاشرے میں ذات پات کا نظام بہت سخت تھا اور نچلے طبقے کے لوگ زیادہ تر ظلم و ستم کا شکار تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی محروم اور دبے کچلے لوگوں کو گلے لگایا اور انہیں اسلام کی برابری اور آخرت کی تعلیم دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی مذاہب یا ذات کے خلاف کچھ نہیں کہا، بلکہ صرف محبت، خدمت اور آخرت کا درس دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے ہر انسان کے لیے کھلے رہتے تھے، خواہ وہ ہندو ہو، مسلمان یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ اور کرامات کی وجہ سے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن یہ سب کچھ جبر یا زبردستی سے نہیں بلکہ ان کے اعلیٰ اخلاق، محبت اور خدمت خلق کے جذبے سے ہوا۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آمد کے وقت ہندوستان کے ایک کثیر مذاہب معاشرہ تھا، جہاں ہندو مت، بدھ مت، جین مت اور دیگر روایات موجود تھے۔ اگرچہ
کچھ لوگ مورتیوں کی پرستش کرتے تھے، لیکن ہندوستان سماج میں مختلف فلسفے اور نظریات بھی موجود تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں محبت اور رواداری اور آخرت کی عبادت کا ایسا پیغام عام کیا جس نے لاکھوں دلوں کو بدل دیا، اور آج بھی ان کے دربار دنیا بھر کے لوگوں کے لیے روحانی مرکز ہے۔ پیارے دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خواجہ غریب نواز کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، بر صغیر میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کرنے والی ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا، جو صوفیہ کرام کا ایک ممتاز روحانی سلسلہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1141 ایران کے علاقے سنجر میں ہوئی، جو اس وقت خراسان کا حصہ تھا۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجنے کا اصل سبب ایک روحانی ہدایت تھی۔ روایت کے مطابق بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ کی محفل میں ہندوستان کے بارے میں پیش گوئیاں ہوئی، اور یہ طے پایا کہ بر صغیر میں اسلام کی روشنی کو عام کرنے کے لیے کسی عظیم ولی کو بھیجا جائے۔ لیکن اصل فیصلہ اس وقت ہوا جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ روحانی سفر طے کیا۔ اس دوران انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہندوستان تشریف لے جائے اور وہاں دین اسلام کی روشنی پھیلائے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا رخ متعین کر دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکم کو اپنے زندگی کا مشن بنا لیا۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان آمد کا اصل مقصد صرف اسلام کی تبلیغ کرنا نہیں تھا، بلکہ انسانیت کو حقیقت روحانی پیغام دینا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیاوی جاہ و حشمت سے ہٹ کر ایک ایسا راستہ اپنایا جو محبت، اخلاص اور خدمت خلق پر مبنی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشن اللہ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنا، تمام انسانوں کو برابر سمجھنا اور انہیں بھائی چارے کی تعلیم دینا، ہندوستانی سماج میں پائی جانے والے ذات پات اور اونچ نیچ کی تفریق کو ختم کرنا۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غریب نواز یعنی غریبوں کا مددگار کہا جاتا ہے۔ لوگوں کو عبادت، زہد و تقویٰ اور نیک اخلاق کی تعلیم دینا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پہنچنے کے بعد سب سے پہلے لاہور کا رخ کیا، جہاں انہوں نے چند دن قیام کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچے اور کچھ عرصہ بعد اجمیر کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا۔ پیارے دوستو، اجمیر اس وقت راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت کے تحت تھا، جو ایک طاقتور ہندو راجہ تھا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر پہنچے تو یہاں کے لوگوں کی حالت زار دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روحانی تعلیمات کا آغاز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق، کردار و کرامات اور محبت کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر میں ایک خانقاہ قائم کی، جہاں ہر مذہب، ذات اور فرقے کے لوگ بلا تفریق آ سکتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لنگر کا آغاز کیا، جہاں روزانہ ہزاروں لوگ کھانا کھاتے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں لوگوں کو پناہ دی، ان کی ضروریات پوری کیے اور انہیں روحانی سکون فراہم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز، روزہ، صبر، شکر، احسار اور قربانی کی تعلیمات کو عام کیا۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ راجہ پرتھوی راج چوہان کو شروع میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ اور بڑھتے ہوئے اثر رسوخ سے تشویش ہوئی۔ کچھ مقامی پنڈتوں اور برہمنوں نے راجہ پرتھوی راج چوہان کو استعال دلایا کہ ایک اجنبی فقیر لوگوں کو اپنی اخلاق اور محبت کے ذریعے اپنے طرف مائل کر رہا ہے، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کے خلاف بغاوت یا جنگ کی دعوت نہیں دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت، کرامات اور دعا کی برکت سے اجمیر شریف کے ہزاروں لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ کچھ روایت کے مطابق راجہ پرتھوی راج چوہان کے درباریوں میں سے کئی لوگ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں بے شمار ہندو، جین اور بدھ کے ماننے والے اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر با اسلام ہوئے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء اور مریدین نے ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کی تبلیغ کی، جن میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگ شامل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ آج بھی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے محبت اور عقیدت کا مرکز ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان کی آمد کسی مادی یا سیاسی مقصد کے لیے نہیں تھی، بلکہ خالصتاً روحانی، اخلاقی اور انسانی بنیاد پر تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے محبت، رواداری اور اخلاص کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور ہندوستان میں اسلام کے حقیقی تعلیمات کو عام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشن آج بھی جاری ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام صرف ایک وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ تھی وہ تاریخ، وہ حقیقت اور وہ لازوال داستان جس نے ہندوستان کے روحانی فضا کو بدل کر رکھ دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آمد نے صرف ایک مذہب کے تبلیغ نہیں کی، بلکہ محبت، آخوت اور انسانیت کا وہ پیغام عام کیا جو آج بھی ہر دل میں زندہ ہے۔ ہندوستان میں صدیوں سے مختلف مذاہب اور روایات کا راج تھا۔ کچھ لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے، کچھ مندروں میں مورتیاں رکھ کر ان کا پوجا کرتے تھے اور کچھ گھروں میں بھی دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس وقت کے سماج میں ذات پات کا نظام بہت سخت تھا۔ کمزور اور غریب لوگ ظلم و ستم کا شکار تھے۔ ایسے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر سب کے لیے محبت اور برابری کا دروازہ کھول دیا۔ انہیں یہاں بھیجنے کا مقصد طاقت، جبر یا زبردستی نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا روحانی انقلاب برپا کرنا تھا جو محبت، درویشی اور خلوص پر مبنی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی درگاہ ہر مذہب، ہر قوم اور ہر عقیدے کے لیے ایک مرکزی عقیدت بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو اور آپ مزید ایسی ہی تاریخی، روحانی اور حقائق پر مبنی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل حضرت وائس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ محبت، آخوت اور سچائی کا یہ پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ ہم ملیں گے ایک اور نئی ایمان افروز اور تاریخی حقیقت پر مبنی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔